بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام اور گلدستہ جنگ کی تاریخ میں اہم باب رقم کرنے والی شخصیات جو میرے بائیں جانب تشریف فرما ہے، جس کا ہر ایک پھول اپنے دامن میں خوشبو اس طرح سمیٹے ہوئے ہے، پھول تمام پھولوں کو لفظوں کی مالا میں پرو کے آپ کے سپرد کرنا کم از کم میری دسترس سے بالا ہے۔ میں صدر مجلس اور مہمانان کی اجازت سے کچھ جملے آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہ ایسوسی ایشن، جس کا سابقہ نام جھنگ ایسوسی ایشن اور موجودہ نام جھنگ چلیوٹ ایسوسی ایشن قرار پایا ہے، ایک تاریخی حقیقت کے طور پہ اپنا وجود رکھتی ہے، اور جہاں اس کے دامن میں ڈھیر ساری کامیابیاں ہیں اور عرض وطن جھنگ جس کی مٹی سے، جس کی کوکھ سے ہم نے جنم لیا ہے، اس کا قرض چکانے کی داستانیں ہیں، وہاں علم و ادب کے حوالے سے متعلقین کی فلاح و بہبود کے حوالے سے اور بے شمار اکائیوں میں رہنمائی کے حوالے سے ان کا ایک منفرد کردار رہا ہے۔ اور پھر اس گلدستے کے پھول نے جہاں بھی اپنا رنگ اور روپ بکھیرا، اپنی شناخت بالخصوص پائی، اس کے مقاصد میں جو مختلف چیپٹرز ترتیب دیے گئے، جن میں زیادہ فعال اسلام آباد، جھنگ، حال ہی کا چلیوٹ، شورکوٹ، فیصل آباد، لاہور اور مرکزی قیادت زیادہ اہم ہیں، ان میں ایک بات سر فہرست رہی، اور وہ یہ تھی کہ جیسے بچوں کی رہنمائی کے لیے اکثر و بیشتر اشعار کے ناطے سے اپنے ماخذ ضمیر کو ان کے حوالے کرتے رہتے ہیں، اور اکثر اوقات ان کو تلقین کرنے کے لیے میں یہ شعر ان کے سپرد کیا کرتا ہوں کہ شہر میں آ کے پڑھنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دھرتی سے وابستہ لوگ جنہوں نے اس کی کوکھ سے جنم لیا ہے، وہ اپنے اس خوبصورت جھنگ کو کسی حوالے سے فراموش کر بیٹھے اور ماضی میں لوٹنے کی بجائے مستقبل کے خواب کو ترتیب دینے میں گم ہو جائیں، تو ان کے سینوں میں، ان کے شعور میں لاشعور سے ایک ایسی شمع روشن
رکھنا ان کی اولین ذمہ داری میں شامل ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً مجتمع ہو کر ایک دوسرے کو یہ احساس دیتے رہیں کہ ہم جس دھرتی کے چشم و چراغ ہیں، جس کی کوکھ سے ہم نے جنم لیا ہے، وہاں کے باسیوں نے ہمیں اس مقام تک پہنچانے میں کس قدر اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان کو اس شعور سے مالا مال رکھنا اور لاشعور میں وہ روشنی اور وہ دیا جلائے رکھنا کہ جس سے وہ دھرتی کے رشتے کو اپنی پہچان میں بدل سکیں، یہ اس کا بنیادی اکائی اور طرۂ امتیاز ہے۔ بلا تفریق رنگ، برادری، مذہب اور علاقہ، وہاں کے باسی، جہاں کے رہنے والے آج بھی ایک مختلف مزاج رکھتے ہیں، جو کبھی بھی قومی دھارے میں اس کا حصہ نہیں بن پائے، جن کا انفرادی وجود آج بھی ہمیں یہ احساس دیتا ہے کہ اس دھرتی کو یقیناً آبیاری کی ضرورت ہے، اور اس آبیاری میں اگر ہم کچھ سالوں سے اس تنظیم کے وجود کے بعد وہاں پہ ہونے والی کاوش اور خوبصورت ترقی جو علم و ہنر کی حوالے سے ہماری اس شناخت نے ان کو دی، اس کو ریویو کریں تو شاید گھنٹوں درکار ہوں، لیکن اس کے اثرات ہم مجموعی طور پہ سب شعوری طور پہ ان کا احساس کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں ان ہستیوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، ان کی کوشش، ان کی کاوش، ان کی سوچ، ان کی سرپرستی اور ان کی وسعت نظر کو کہ جنہوں نے اس دھرتی کے محروم لوگوں کی نبض پہ ہاتھ رکھا اور ان کے درد کو، مرض کو شناخت کرتے ہوئے اس کا تریاق تلاش کیا اور اس کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، اور کبھی بھی اس دھرتی میں بسنے والوں کو غیبی سفارش نہیں بلکہ میرٹ اور اس پہ پورے اترنے کے راز ان کے حوالے کیے، اور ان کو ہر سال نمایاں کامیابی کے ناطے سے میڈل سے نوازا، تاکہ وہاں پہ بسنے والوں کو انکریج کیا جا سکے اور وہ شعوری طور پر اپنی شناخت کر پائے۔ اس بنیادی مقصد کے ساتھ فیصل آباد چیپٹر، جس کی اتفاق سے اس نے اتفاق ہے کہ گزشتہ چند سالوں سے یہ ذمہ داری میرے ناتوان قدموں پہ رہی ہے، یقیناً میں اسے کما حق نبھا نہیں پایا، یا وہ حقیقی ثمر جو مجھے لوٹانا چاہیے لوٹا نہیں پایا، لیکن ممکنہ حد تک اپنی استطاعت اور وقت کے مطابق کوشش اور یہ خواہش رہی کہ میں جس قدر ممکن ہو اپنی اس دھرتی کی آبیاری میں اپنا کردار ادا کروں۔ میرے ساتھ ڈاکٹر نور اکبر سیال، ایگزیکٹو کے باقی ممبران جو آج سب تقریباً موجود ہیں، اور چند منتخب ارکان اور ہماری مرکزی ایگزیکٹو باڈی، جن کا میں تہ دل سے ممنون ہوں کہ آج کی اس تقریب سعید نے، ان سب ہستیوں نے ہمیں عزت بخشی۔ اس کا میں نام لینا یا دہرانا میرے لیے مشکل ہوگا، لیکن آج کا طرۂ امتیاز ہمارے درمیان موجود دو شخصیات، جن میں ہمارے پرنسپل میڈیکل کالج
ڈاکٹر ریاض صاحب اور دوسرے ہمارے میونسپل کالج سے ریٹائرڈ ہونے والے پرنسپل جناب ڈاکٹر اشرف صاحب جو کہ پہلے ریٹائر ہوئے، لیکن شاید آج کا دن مقرر تھا کہ ہم ان دو ہستیوں کو کہ جنہوں نے واقعتاً اپنے عمل سے اس شہر کی اور مظلوم اور دکھی انسانیت کی علم کے ناطے سے اور عمل کے ناطے سے، صحت کے ناطے سے جو خدمات سر انجام دیں، تفصیل سے ڈاکٹر نور اکبر سیال صاحب آپ سب کے سپورٹ کریں گے، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے ساتھ ساتھ مسز ڈاکٹر ریاض صاحبہ کا انتہائی ممنون کہ آج کی تقریب میں انہوں نے ہمیں عزت بخشی اور بنفس نصیص تشریف لائی۔ میں آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ چند لمحے اس مخصوص تقریب کے حوالے سے آج نکالے۔ بہت شکریہ۔ رانا صاحب اپنے اکابرین کا شکریہ ادا کر رہے تھے اور اس سے انہوں نے یہ اخذ کیا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور میں اس میں یہ ایڈ کروں گا کہ آج ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک عورت کا ہاتھ کے ساتھ ساتھ ایک خاندان کا ہاتھ بھی ہوتا ہے، اور آج ہمیں خوشی ہے کہ عروج پہ پہنچنے والے تینوں بھائی اکٹھے بیٹھے ہیں اور تھینک یو ویری مچ۔ اور میں چھوٹا منہ بڑی بات والی بات ہے کہ میں اپنے استاد محترم کا تعارف کراؤں کہ انہوں نے صاحب آپ کے تعارف کرانے سے پہلے آپ کی بات میں بھی اضافہ کرنا چاہتا ہوں